بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ پچھلی نشست میں ہم نے مختصر الفاظ میں آسان طریقے سے عمرے کا طریقہ ذکر کیا تھا۔ آج کی نشست میں ہم حج کو ہی اسی طرح مختصر الفاظ میں مختصر طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ کوشش کریں گے 2 نشستوں میں اس کو مکمل کریں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے گا، حج کل 5 دن میں ہوتا ہے۔ حج کے کل 5 ایام ہیں: 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، یہ 5 دن ہیں۔ حج میں کل 9 چیزیں ہیں، 9 باتیں ہیں جو ہم نے کرنی ہیں، جو پورے حج کا مجموعہ ہے۔ حج انہی 9 باتوں پر مشتمل ہے۔ وہ 9 کام ہم نے سمجھنے ہیں اور ترتیب سے کرنے ہیں۔ جب یہ سارے کام ترتیب سے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا حج صحیح بھی ہوگا اور انشاءاللہ العزیز مقبول بھی ہوگا۔ حج میں کل 3 چیزیں فرض ہیں اور 6 چیزیں واجب ہیں۔ 3 فرائض ہیں حج کے، ان کو ہم نے سمجھنا ہے اور پھر اسی ترتیب پر کرنا ہے۔ 6 واجبات ہیں، ان کو سمجھنا ہے اور اسی ترتیب پر کرنا ہے۔ حج کے 3 فرائض: سب سے پہلے احرام باندھ کر نیت کرنا، یہ پہلا فرض ہے حج کا، حج کی نیت کرنا۔ دوسرا فرض حج کا ہے وقوف عرفہ، اور تیسرا فرض ہے حج کا طواف زیارہ۔ 6 واجبات ہیں حج کے۔ پہلا واجب ہے وقوف مزدلفہ، دوسرا واجب ہے رمی، کنکریاں مارنا، تیسرا دم شکر جس کو لوگ قربانی کہتے ہیں، یہ متمتع اور قران، حج تمتع اور قران کرنے والے کریں گے دم شکر۔ چوتھا ہے حلق کرنا، بال کٹوانا۔ پانچواں ہے سعی کرنا، طواف زیارہ کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اور چھٹا واجب ہے طواف وداع، جو بالکل آخری ہوتا ہے۔ یہ 6 واجبات یاد رکھنے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ ان واجبات میں سے کوئی واجب اگر رہ گیا تو ہم پہ دم واجب ہوگا۔ کوشش یہ کریں گے کہ ہم دم واجب نہ ہو اور یہ ساری چیزیں ترتیب سے ہوں، صحیح ہوں۔ آج 7 ذی الحجہ، یوں سمجھیے کہ 7 ذی الحجہ کی شام ہو گئی، رات ہو گئی ہے، یا 8 کی صبح ہے، ہم نے مینا جانا ہے۔ 8 تاریخ، 8 ذی الحجہ کا دن ہم نے مینا میں گزارنا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم نے کیا کرنے ہیں؟ سب سے پہلے نہا دھو کر ہم نے احرام باندھنا ہے، اسی ترتیب پر جو عمرے میں بتایا گیا۔ احرام کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے نفل پڑھ کر حج کی نیت کرنی ہے۔ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں حج کا ارادہ کرتا یا کرتی ہوں، میرے لیے اسے آسان فرما کر قبول فرما لیجیے۔ یاد رکھیں، احرام وہی ہوگا، اسی ترتیب مرد یا عورتوں کے لیے وہی ترتیب ہوگی جو عمرے میں بتائی گئی تھی۔ اس کے بعد تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب یہ تلبیہ ہمارا چلتا رہے گا، 10 ذی الحجہ تک یہ چلے گا، اور 10 کو ہم بتائیں گے کہاں جا کر اس کو ختم کرنا ہے۔ تلبیہ مستقل پڑھتے رہنا ہے۔ ہم مینا چلے گئے، مینا میں ہم نے 5 نمازیں پوری کرنی ہیں۔ اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم رات کو چلے گئے، جیسے 7 ذی الحجہ کی رات ختم ہو گئی، ہم عشاء میں پہنچے، عشاء وہاں پڑھی، تو 7 ذی الحجہ کی مغرب میں ہماری 5 نمازیں پوری ہو جائیں گی۔ اور اگر ہم نے 8 ذی الحجہ کی مغرب میں، 8 ذی الحجہ کی مغرب میں ہماری 5 نمازیں پوری ہو جائیں گی۔ اور اگر ہم 8 کی صبح کو گئے ہیں تو عشاء میں ہماری 5 نمازیں پوری ہو جائیں گی۔ اور اگر ہم فجر کے بعد گئے ہیں 8 کو، تو پھر 9 کی فجر میں ہماری 5 نمازیں پوری ہو جائیں گی۔
مینا میں ہم نے یہی کرنا ہے، صرف 5 نمازیں پڑھنی اور مینا میں دن گزارنا ہے۔ 8 کی رات کو 8 کا دن گزر جائے، رات جو 9 کی رات آتی ہے، 8 کا دن ختم ہو جائے تو آنے والی جو رات ہے یہ 9 ذی الحجہ کی رات کہلاتی ہے۔ اس رات کو یا 9 ذی الحجہ کی فجر کے بعد ہم جائیں گے عرفات، وقوف عرفہ کرنے کے لیے۔ یہ حج کا دوسرا فرض ہے جو اب ادا کرنے ہم جا رہے ہیں، اور یہ سب سے بڑا رکن ہے۔ صبح فجر کے بعد یا زوال سے پہلے پہلے یا رات کو ہم عرفات کے میدان میں اپنے خیموں میں پہنچ گئے۔ فجر ہم نے وہاں پڑھی یا راستے میں یا جاتے ہوئے پڑھی، جہاں بھی پڑھی۔ 9 ذی الحجہ کو زوال یعنی ظہر سے پہلے پہلے اپنے تمام معمولات سے ہم نے فارغ ہونا ہے اور وقوف عرفہ کرنا ہے۔ وقوف عرفہ یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ اس کا وقت زوال سے لے کر غروب تک ہے، ظہر سے لے کر غروب تک ہے۔ وہاں ہم نے دعائیں مانگنی صرف، اسی کا نام وقوف ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بھی کسی نے کر لیا تب بھی ادا ہو جائے گا، لیکن اس وقت میں غروب سے پہلے پہلے۔ اس سے پہلے ہم نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے۔ اگر ہم مسافر ہیں تو ہم 2 رکعت پڑھیں گے، مقیم ہے تو 4 پڑھ لی۔ پھر وقوف شروع ہو گیا ظہر کے بعد۔ پھر عصر کی نماز ہم نے پڑھنی ہے اسی ترتیب پر، مقیم یا مسافر ہیں تو پھر وقوف کرنا ہے۔ وقوف سے فارغ ہوں گے تو غروب کے بعد، مغرب کے بعد وہاں سے نکلیں گے۔ یاد رکھیے مغرب غروب سے پہلے عرفات کے میدان سے نکلنے پر دم واجب ہو جاتا ہے، وہاں سے ہم نکلیں گے، اعلان ہوگا تو ہم وہاں سے نکلیں گے۔ اور رات کو ہم سفر کریں گے مزدلفہ کا، رات کو مزدلفہ پہنچیں گے۔ مغرب ہم راستے میں نہیں پڑھیں گے، نہ عرفات میں پڑھیں گے، یاد رکھیے گا۔ مزدلفہ رات کو ہم جس وقت بھی پہنچیں، چاہے وہ رات کے 2 بج چکے ہوں، وہاں ہم نے 3 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے مغرب اور عشاء کی نمازیں وہاں پڑھنی ہیں۔ ترتیب اس طرح سے ہوگی کہ اذان دے کر تکبیر ہوگی، پہلے مغرب کی 3 فرض پڑھیں گے مغرب کے، اس کے بعد عشاء کے فرض پڑھیں گے، مقیم ہیں تو 4، مسافر ہیں تو 2، پھر مغرب کی سنتیں پڑھیں گے، پھر عشاء کی سنتیں، پھر اس کے بعد وطر۔ یہ پہلا کام ہو گیا۔ دوسرا کام، اپنے لیے وہاں کنکریاں جمع کر لیں گے، چھوٹے چنے کے دانے کے برابر 70 کے قریب کنکریاں وہاں سے اٹھا لیں گے۔ اور تیسرا کام، اس رات میں تھوڑا سا وقت ملے تو آرام کر لیں گے۔ گویا ہم نے 8 کا دن بھی گزار لیا، 9 ذی الحجہ کا دن بھی گزر گیا، حج کے 2 فرائض ادا ہو گئے، احرام اور نیت، اور وقوف عرفہ یہ ادا ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلا مرحلہ اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ جزاکم اللہ، السلام۔